اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم صدق الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پچھلے رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی بہت سی نشانیاں بیان فرمائی. پھر اللہ رب العزت نے کفار اور مشرکین کی مذمت بیان فرمائی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آگے آنے والے حالات کے لیے تیاری کرو اور جو اعمال تم نے پیچھے چھوڑے ہیں اس کے بارے میں غور و فکر کرو لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، قدرت کی نشانیاں دیکھ کر بھی ان سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے کفار میں سے جو مالدار تھے ان کے حالت کا تذکرہ کیا کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ غریبوں پر خرچ کرو تو یہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے غریب بنایا ہے، نادار بنایا ہے، جس کو اللہ نے نہیں کھلایا، ہم ان کو کیوں کھلائے، اللہ کے منشا اور مرضی کے خلاف کیوں کریں. کل اس پہ تفصیل سے بات ہوئی تھی کہ رزق رسا، روزی رسا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں رزق کی جو تقسیم کی ہے یہ حکمت کے تحت کی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو بالواسطہ رزق دیتا ہے، کسی کو بلا واسطہ رزق دیتا ہے. اللہ تعالیٰ قادر ہے، رزاق ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ جانوروں کو بلا واسطہ رزق دیتے ہیں، جانوروں میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی مالدار ہو کوئی غریب ہو، بلکہ سب جانور اللہ تعالیٰ براہ راست بلا واسطہ ان کو رزق دیتا ہے. لیکن انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم اس طرح فرمائی ہے کہ کسی کو بلا واسطہ دیتا ہے، کسی کو بال واسطہ دیتا ہے. مالداروں کو بلا واسطہ اور غریبوں کو مالداروں کے واسطے کے ذریعے پہنچاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے. اور اس میں بھی بندے کی آزمائش ہوتی ہے، مالدار کی بھی غریب کی بھی. پھر یہ مشرک کہتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، جب وعدہ ہے یہ کب پورا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے، قیامت کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے، اور جب مقررہ وقت آئے گا تو قیامت قائم ہوگی. پھر کسی کو کوئی مہلت نہیں ملے گی، کسی کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملے گا، اتنا موقع بھی نہیں ملے گا کہ کوئی وصیت کر سکے، اگر گھر سے باہر ہے تو گھر میں جا سکے، اپنے گھر والوں سے بات کر سکے، اتنا موقع بھی نہیں ملے گا، بلکہ اچانک قیامت قائم ہوگی. اب ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے قیامت اور قیامت کے بعد باعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، ان کے متعلق کچھ حالات کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب سور میں پھونکا جائے گا، اور قیامت کا جو عمل ہے یہ سور میں پھونکنے سے شروع ہوگا. حدیث کے اندر آتا ہے سور یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سینگ کے مانند، جس طرح کسی جانور کا سینگ ہوتا ہے اسی طرح اس کے شکل کا فرشتہ منہ میں لے کر انتظار میں کھڑا ہے کہ کب اللہ کا حکم ہوگا اور سور میں پھونک ماری جائے گی. اور سور میں دو مرتبہ پھونکا جائے گا. پہلے دفعہ جب سور میں پھونکا جائے گا اس وقت کائنات کی ہر چیز پر فنا طاری ہو جائے گی. پہلی دفعہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو کائنات میں جتنے جاندار ہیں سب کے سب مر جائیں گے. اور پھر اس کے بعد جب دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو سارے انسان وہ زندہ ہو کر میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے. اور ان کے پہلے سور میں اور دوسرے سور میں تقریباً 40 سال کا وقفہ ہے. کتنے؟
40 سال کا وقفہ ہے۔ پہلی دفعہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، ہر چیز پر فنا، بے ہوشی، سب مر جائیں گے، اور پھر اس کے بعد 40 سال کے بعد جب دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا، اس وقت تمام کے تمام انسان اپنے قبروں سے اٹھ کر میدان محشر میں جمع ہوں گے، اور ان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے یہاں کیا۔ جب یہ قبروں سے اٹھیں گے تو اس وقت یہ دوڑتے ہوئے میدان محشر کی طرف جائیں گے۔ یخرجون من الاجداث سراعا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے قبروں سے تیزی کے ساتھ اٹھیں گے۔ اور ایک جگہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کأنہم الی نصب یوفضون، جس طرح شکاری جو ہے وہ شکار کے جال کی طرف، یا جو تیر اپنے نشانے کی طرف تیزی کے ساتھ جاتا ہے، تیر جس طرح اپنے نشانے کی طرف تیزی کے ساتھ جاتا ہے، اسی طرح یہ لوگ میدان محشر میں اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونے کے لیے جائیں گے۔ ایک آواز آئے گی اور سب اس آواز کی طرف دوڑیں گے، سب اس آواز کی طرف دوڑیں گے۔ قرآن کریم کے بعد آیات میں آتا ہے کہ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، کہ جب یہ قبروں سے اٹھیں گے تو کھڑے دیکھ رہے ہوں گے۔ اور ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ میدان محشر کی طرف دوڑیں گے، اور اس آیات کے اندر آتا ہے کہ یہ قبروں سے نکل کر انتظار کر رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ جب یہ قبروں سے اٹھیں گے انسان تو اس وقت یہ حیرت کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے، لیکن پھر جب فرشتہ آواز لگائیں گے، جس طرف آواز آئے گی تو یہ پھر میدان محشر کی طرف دوڑیں گے، اور سب ننگے ہوں گے، سخت پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، اور پھر ہر آدمی کو 2 قدم 4 قدم پر لباس پہنایا جائے گا، اور سخت پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔ سخت دھوپ ہوگی، تپش ہوگی، عظیم اجتماع ہوگا۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ میدان محشر میں اس قدر رش اور اس قدر بھیڑ ہوگی کہ آدمی کو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ ہم دیکھو اگر اور سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور زمین تانبے کی ہوگی۔ زمین کس کی ہوگی؟ تانبے کی، اور سورج 1 نیزے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ ہر آدمی اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں شرابور ہوگا۔ اور یہ وہ دن ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یجعل الولدان شیبا، کہ اس وقت جو بچے جو ہے وہ بوڑھے ہو جائیں گے اس دن کے شدت کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا نقشہ کھینچا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنے ماں سے بھاگے گا، اپنے بھائیوں سے، اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ دیکھو دنیا میں تو جانیں دینے کے لیے تیار ہے، لیکن وہاں ایک نیکی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ دنیا میں یہ جو رشتہ دار ہے جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں، لیکن دن وہاں پر ایک نیکی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور سارے میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے قبروں کا ذکر کیا کہ جب یہ قبروں سے نکلیں گے، یہ اس لیے کہ عرب والے یا جو مسلمان ہیں، یہودی ہیں، نصارہ ہیں، یہ مردوں کو قبروں میں دفن کرتے ہیں، ورنہ جو آدمی جہاں کہیں ہوگا وہاں سے وہ اٹھ نکلیں گے۔ یہاں تک کہ اگر کسی کے جسم کو درندے نے کھا لیا ہوگا، یا مچھلی نے کھایا ہوگا، مچھلیوں نے، یا کسی کو جلا دیا گیا ہوگا، جہاں کہیں بھی ہوگا وہاں سے وہ اٹھ کر ان کے ذرات آ کر جمع ہو جائیں گے میدان محشر میں۔ لیکن عام طور پر مردے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، عرب والے بھی ایسا کرتے تھے، یہود و نصارہ، تو اللہ تعالیٰ نے قبروں کا تذکرہ کیا۔ ورنہ یعنی جس طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب جسم کو جلا دیا جائے تو اس کو کس طرح جمع ہوگا، یا اگر مچھلی کھا گئی یا درندے، یہ تو ہماری الٹی منطق ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے۔ بخاری مسلم شریف کی ایک روایت ہے، کئی دفعہ میں نے عرض بھی کیا کہ ایک گناہگار تھا، اس نے اپنی زندگی میں بڑے گناہ کیے تھے، تو اس نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور ان کو یہ وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرے جسم کو جلا دینا، اور جلانے کے بعد آدھے راگ کو سمندر میں بہا دینا، اور جو آدھا راگ ہیں ان کو ہوا میں بکھیر دینا، اس لیے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہے، میں اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گا، مجھے شرم آتی ہے، میں نے انسانوں والا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کی یہ وصیت کی، انہوں نے اس وصیت کے مطابق مرنے کے بعد اسی طرح کیا، اس کو جلا کر آدھا راگ سمندر میں بہا دیا، آدھا ہوا میں بکھیر دیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ ایک ذرہ بھی ضائع نہ ہو، اور ہواؤں کو حکم دیا کہ ایک ذرہ بھی ضائع نہ ہو، اور حکم دیا کہ ان کے ذرات کو جمع کرو، اور جمع کر کے اس کو زندہ کر کے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ انسان تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو آگے سے کہنے لگا کہ تیرے ڈر کی وجہ سے، میرے گناہ بہت زیادہ تھے،
مجھے شرم آتی تھی کہ میں اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گا، اس ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے، جانور کھا جائے جسم کو، یا اس کو جلا دیا جائے، یا قبروں میں دفن ہو، جہاں کہیں بھی ہو، جب اللہ کا امر ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا، تو وہ زندہ ہو کر اٹھ کر میدان محشر میں جمع ہوں گے، اور پھر وہاں اور اس وقت جب یہ اپنے قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہوں گے تو اس وقت یہ کہیں گے پریشانی کے عالم میں کہ ہمیں کس نے اٹھایا ہمارے خوابگاہوں سے، ہمارے خوابگاہ یا آرام کی جگہ سے، مرقد لیٹنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے خوابگاہ ہے، تو یہ کہیں گے کہ ہمیں ہمارے خوابگاہوں سے کس نے اٹھایا؟ تو مومنین کی طرف سے یا فرشتوں کی طرف سے یہ جواب دیا جائے گا کہ یہ ہے وہ وعدہ جو رحمان نے کیا تھا اور اللہ کے نبیوں نے سچ کہا تھا۔ اللہ نے بھی کہا تم سے وعدہ کیا تھا کہ ایک دن تم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور نبیوں نے بھی آ کر اس بات کی خبر دی، تصدیق دی۔ یہ وہ وعدہ ہے جو رحمان نے کیا تھا اور نبیوں نے سچ کہا۔ اب یہاں پہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ اپنے قبروں سے اٹھیں گے تو اس وقت یہ کہیں گے کہ اللہ ہائے ہماری بدبختی، ہائے ہمارے افسوس کہ ہمیں کس نے اٹھایا ہمارے خوابگاہوں سے، ہمارے آرام کی جگہ سے ہمیں کس نے اٹھایا۔ اب ظاہر ہے کہ آدمی وہی سوتا ہے جہاں پر تکلیف نہ ہو، جہاں پہ تکلیف ہو تو آدمی سو سکتا ہے، تکلیف میں تو کوئی بندہ نہیں سو سکتا۔ اگر فرشتے پٹائی کر رہے ہو اور پسلی ایک دوسرے میں گھس رہی ہو تو پھر آدمی کس طرح سو سکتا ہے؟ سو تو نہیں سکتا۔ تو جو معتزلہ ہے، جو باطل فرقے ہیں، وہ قرآن کریم کی اس آیات سے استدلال کر کے عذاب قبر کے منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قبر کو مرقد کہا ہے، آرام کرنے کی جگہ، سونے کی جگہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی تب سو سکتا ہے کہ جب وہاں پہ آرام ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر میں عذاب نہیں ہوتا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مرقد کہا ہے۔ لیکن اس کا جواب سن لیجئے، دیکھو عالم برزخ، قبر جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے، کافر کو، نافرمان کو عذاب کا احساس ہوتا ہے، اسی طرح اگر وہ مومن ہے، نیک بندہ ہے، تو اس کو راحت کا احساس بھی ہوتا ہے، جنت کے نعمتوں کا احساس بھی ہوتا ہے۔ وہ صحیح احادیث کے اندر آتا ہے کہ جب آدمی قبر میں دفن ہوتا ہے، اگر وہ مومن ہے، فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، 3 سوالات ہوتے ہیں، تیرا رب کون ہے، دین کیا ہے، تیرا نبی کے بارے میں سوال ہوتا ہے۔ اگر وہ صحیح جواب دے دیتے ہیں تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ، جنت کی کھڑکیاں کھول دو، اور قبر تا حد نگاہ اس کے لیے وسیع کر دی جاتی ہے، یہ اس کے لیے راحت کا سامان اس کے لیے مہیا کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ کافر، فاسق، مجرم ہے تو جب ان سے یہ سوالات ہوتے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں ہاں لا ادری، ہائے ہائے مجھے نہیں معلوم کہ میرا رب کون ہے، میرا دین کیا ہے، میرا نبی کون سا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے لیے اس پر قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے، اور ان کے قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے، جہنم کا بچھونا اس کے لیے بچھا دیا جاتا ہے، اوپر سے بھی آگ، نیچے سے۔ تو قبر میں عذاب کا احساس بھی ہوتا ہے، راحت کا احساس بھی ہوتا ہے۔ تو پھر ان کا یہ کہنا، یعنی جب یہ قبروں سے اٹھیں گے مردے، تو یہ کہنا کہ ہمیں کس نے اٹھایا، ہائے ہمارے بدبختی، ہائے افسوس، ہمیں ہمارے آرام گاہوں سے کس طرح انہوں نے اٹھایا۔ اور عذاب قبر یہ برحق ہے، قرآن اور احادیث کے بہت سے آیات اور احادیث سے اس کی صراح، یعنی اس کا ثبوت ملتا ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کے عقائد میں شامل ہے۔ معتزلہ جو ہے وہ عذاب قبر کے منکر ہے۔ تو سوال سمجھ میں آیا کہ وہ اس آیات سے استدلال کرتے ہیں عذاب قبر کے انکار کا، کہ قبر میں عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مرقد کہا ہے، آرام کی جگہ کہا ہے، اور آرام تب ہوگا کہ جب وہاں تکلیف نہ ہو۔ تو اسے معلوم ہو کہ قبر میں تکلیف نہیں ہے، اس لیے مردے کہیں گے کہ ہمارے آرام گاہوں سے ہمیں کس نے اٹھایا۔ حالانکہ عذاب قبر یہ برحق ہے، مردے کو قبر میں عذاب کا احساس بھی ہوتا ہے، راحت کا احساس بھی ہوتا ہے، اور قرآن اور حدیث میں اس کی صراحت موجود ہے۔ اب پہلا جواب تو اس کا یہ ہے کہ مرقد کا مطلب یہ ہے لیٹنے کی جگہ، اور اگر اسے آرام گاہ مراد دی جائے تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ سور پھونکنے سے قبل، یعنی جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، درمیان میں جو 40 سال کا وقفہ ہے، دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو مردے قبروں سے اٹھیں گے، تو بیچ میں جو وقفہ ہے اس میں عذاب کو موقوف کر دیا جائے گا، یعنی جو مردے قبر میں دفن ہے ان سے عذاب اور ثواب موقوف کر دیا جائے گا، راحت
اور عذاب کو موقوف بند کر دیا جائے گا، موقوف کر دیا جائے گا۔ تو جب یہ قبروں سے اٹھیں گے تو اس وقت یہ کہیں گے کہ اس سے قبل تو ہم آرام میں تھے، سوئے ہوئے تھے، اب ہمیں کس نے اٹھایا، ہمیں کس نے بات سمجھے نہیں، بیچ کا جو عرصہ ہے اس میں عذاب کو موقوف کر دیا جائے۔ ایک جواب تو یہ ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ قبر میں جو عذاب ہے عالم برزخ کے اندر، یہ میدان محشر کے عذاب کو دیکھ کر، وہاں کے ہولناکی کو دیکھ کر، وہاں کی شدت کو دیکھ کر، وہاں کے دھوپ کے شدت کو اور تپش کو دیکھ کر قبر کے عذاب کو بالکل ہلکا محسوس کریں گے، اور وہ ایسے سمجھیں گے کہ قبر میں تو ہم آرام سے تھے۔ یعنی قبر کا عذاب تو برحق ہے لیکن وہ تو عارضی ہے، اور میدان محشر کی جو شدت ہوگی، تلخی ہوگی، یہاں تک جس طرح احادیث کے اندر آتا ہے کہ میدان محشر ایک کھلا میدان ہوگا، وہاں پر نہ کوئی دیوار ہوگی، نہ کوئی درخت ہوگا جس کا سایہ ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ لوگ اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں شورابور ہوں گے، اور جس طرح 7 آدمیوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ کوئی کچھ ایسے نیکبخت لوگ ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے کہ اللہ کے عرش کا ٹھنڈا سایہ ان کو نصیب ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ قبر کا عذاب یہ آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بالکل کم ہے، تو وہ اس کو یوں محسوس کریں گے کہ ہم تو آرام میں تھے، ہمیں کس نے اٹھایا۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس دن ہر نفس کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی نے گناہ نہ کیا ہو اور اس کے کھاتے میں ڈال دیا گیا ہو، یا کسی نے جرم نہ کیا ہو اور اس کو مجرم بنا دیا گیا ہو، یا کسی نے قاعدے اور ضابطے کے مطابق نیکی کی ہو۔ یعنی نیکی کے لیے جو قاعدہ اور ضابطہ ہے وہ 3 شرائط ہے، ان شرائط کے مطابق اگر کسی نے نیکی کی ہے، اس کے اندر ایمان ہے، اخلاص ہے، سنت طریقے کے مطابق اس نے نیک اعمال کیا، نیکی کی ہو، تو ایسا نہ ہو کہ اس نے ضابطے کے مطابق نیکی کی ہو اور اس کا بدلہ اس کو نہ دیا جائے۔ تو فرمایا کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اگر کسی نے نیکی ذرا برابر بھی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی، اور اگر کسی نے ذرا برابر بھی گناہ کیا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ کسی کی نیکی ضائع نہیں کی جائے گی، کسی کی گناہ بھی نہیں چھوڑا، یعنی ذرا برابر نیکی ہے تو وہ بھی سامنے، جو گناہ ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا یہ حالت بیان کر کے، یعنی یہ قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ کر کے، پھر اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کا حال بھی بیان کیا ہے۔ کچھ ایسے نیک لوگ ہوں گے کہ اس وقت وہ جنت میں وہاں مشغلوں میں ہوں گے اور آپس میں باتیں کر رہے ہوں وہاں پر وہ درختوں کے سائے کے اندر تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سایہ کا خاص طور پر تذکرہ کیا ہے، اور یہ اس لیے کہ عرب میں پانی کی اور درخت کے سایہ کی بڑی قدر تھی، کیونکہ عرب کی گرمی بھی بہت شدید ہے اور وہاں پر درخت وغیرہ بہت کم ہے۔ ہمارے پاکستان میں اللہ کی مہربانی ہے کہ یہاں پر درخت وافر مقدار میں ہے، لیکن جہاں پہ شدید گرمی ہو، شدید دھوپ ہو، تپش ہو، اور وہاں پر درخت کا سایہ انسان کو میسر آ جائے تو انسان کو راحت نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذلا ذلیلا، اور یہاں پر بھی کہ وہاں پر وہ درخت یعنی وہ گھنے سائے میں ہوں گے، تختیوں پر، علی الارائک، فرمایا کہ تختوں پر وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، آمنے سامنے ہوں گے، اور وہاں پر ہر چیز ان کو ملے گی جو وہ مانگیں گے، یا ان کے دل میں جو خواہش پیدا ہوگی، اس کے دل کے یعنی جنتی کے دل میں جو بھی خواہش پیدا ہوگی اس کی ہر مراد پوری کی جائے گی، ہر طرح کے آرام اور راحت ان کو حاصل ہوگا، ہر طرح کا غم، ناگواری، ناپسندیدی چیزیں ان سے ہٹا لی جائے گی، اور اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے سلام آئے گا، سلام قولا من رب الرحیم، سلامتی ہوگی اللہ رب العزت۔ جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ جنتی اپنے نعمتوں میں ہوں گے، ایک نور چمکے گا، اوپر کی طرف دیکھیں گے تو اللہ کا دیدار کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھیں گے یا اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد جب تک اللہ کو منظور ہوگا اللہ کا دیدار کرتے رہیں گے، پھر بیچ میں حجاب آ جائیں گے، لیکن نور اور جو نور کی جو برکات ہیں یہ ان کے پاس باقی رہے گی، تو اللہ کا دیدار اور سلام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام بھی آئے گا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ، اے جنت والو تم پر سلامتی ہو، اور اسی طرح فرشتے بھی ہر دروازے سے آ کر ان پر سلام کریں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین، ہر دروازے سے فرشتے آ کر ان پر سلام کریں گے، اور اسی طرح جنتی بھی آپس میں جب ملیں گے تو وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، تحیتہم فیہا سلام،
وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنتیوں کا آپس میں جو تحیہ، یعنی جب آدمی آپس میں ملتے ہیں اور جو کلام کرتے ہیں، جس طرح ہم سلام کہتے ہیں، یعنی ہر قوم میں اس کے کوئی نہ کوئی الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں، تو جنتی بھی جب آپس میں ملیں گے تو ایک دوسرے کو جنتی بھی آپس میں سلام کریں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے بھی سلامتی ہوگی، اور فرشتے بھی ہر دروازے سے آ کر سلام کریں گے اور کہیں گے یہ تمہارا وہ بدلہ ہے جو تم نے دنیا میں نیک اعمال کیے۔ وَنُفِخَ، اور پھونکا جائے گا، فی الصور، سور میں، فَإِذَا هُمْ، پس وہ اچانک، من الاجداث، اپنے قبروں سے، الی ربہم، اپنے قبروں سے نکل کر، الی ربہم، اپنے رب کی طرف، ینسلون، دوڑیں گے۔ اجداث یہ جدس کی جمع ہے، اس کا معنی قبر ہے، ینسلون کا معنی ہوتا ہے تیز چلنا۔ تو جب سور میں پھونکا جائے گا تو یہ نکلیں گے اپنے قبروں سے اچانک، الی ربہم، اپنے رب کی طرف، ینسلون، دوڑیں گے، جس طرف آواز آئے گی اس طرف یہ جمع ہوں گے۔ اور کفار کا میدان محشر میں جمع ہونا یہ زبردستی ہوگا، اپنے مرضی سے اگر وہ نہ بھی جائیں گے تو ایسی آواز آئے گی کہ وہ زبردستی میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ قالو، کہیں گے، یا ویلنا، ہائے افسوس، من بعثنا من مرقدنا، کس نے اٹھایا ہمیں، من مرقدنا، ہمارے آرام گاہ، خوابگاہوں سے، آرام لیٹنے کی جگہ سے، آرام گاہوں سے ہمیں کس نے اٹھایا۔ ھذا، تو کہا جائے گا، ما وعد الرحمن، یہ ہے وہ جس کا وعدہ کیا رحمان نے، وصدق المرسلون، اور سچ کہا رسولوں نے۔ یعنی وہ اس وقت کہیں گے جب قبروں سے اٹھیں گے تو اس وقت میدان محشر کی تپش اور سختی کو دیکھ کر کہیں گے ہمیں قبروں سے کس نے اٹھایا۔ تو فرشتوں کی طرف سے کہا جائے گا یا ایمان والوں کی طرف سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ وعدہ جو رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا، ان کانت، نہیں ہوگی، الا صیحۃ واحدہ، مگر ایک ہی چیخ، فاذا ہم، پس اچانک وہ، جمیع، سب کے سب، لدینا محضرون، ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے۔ ایک ہی چیخ ہوگی، یعنی جب سور میں پھونکا جائے گا، قبروں سے نکلیں گے تو سارے کے سارے میدان محشر میں جمع ہوں گے، مشرق والے ہو، مغرب والے ہو، شمال والے ہو، جنوب والے ہو، یہاں تک کہ قبروں میں جو ہے وہ بھی جس کو درندے کھا گئے، وہ بھی مچھلیاں کھا گئے، وہ بھی جن کو جلا دیا گیا، کہ سب کے سب وہاں پر جمع ہو جائیں گے۔ فالیوم، پس آج کے دن، لا تظلم، ظلم نہیں کیا جائے گا، نفس، کسی نفس پر، شیئن، ذرا برابر بھی۔ اور وہ میں نے عرض کر دیا کہ کس طرح ظلم نہیں ہوگا، کسی کی نیکی ضائع نہیں کی جائے گی، کسی پر اگر اس نے گناہ نہیں کیا اس کے کھاتے نہیں ڈالا جائے گا، ولا تجزون، نہیں بدلہ دیا جائے گا تمہیں، الا ما کنتم تعملون، مگر وہ جو تم کیا کرتے تھے ان کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ ان اصحاب الجنتی، بے شک جنت والے، الیوم، آج کے دن، فی شغل، ایک مشغلے میں ہوں گے، فاکہون، آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے، ہم ازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں، یہاں بیویوں سے مراد جنت کے حوریں بھی ہیں اور دنیا کی بیویاں بھی ہیں، یعنی جنت میں جنتی کو جو حور ملے گی، حوریں ملے گی، وہ بھی مراد ہیں، اور جو دنیا کی اس کی بیوی ہے وہ بھی مراد ہے۔ تو وہ جنتی اور ان کی بیویاں، فی ظلال، سایوں میں ہوں گے، علی الارائک، تختوں پر، متکئون، ٹیک لگائے ہوئے، اور وہ تکیا بھی اس طرح ہوں گے، یعنی وہ جو تختے ہیں، یا ارائک تخت کو کہا جاتا ہے، اور آج کل کی اصطلاح میں جس طرح صوفہ سیٹ ہوتا ہے، پلنگ ہوتا ہے، بیڈ ہوتا ہے، صوفہ ہوتا ہے، اسی طرح وہ تختوں میں، لیکن وہ تخت جو ہوں گے وہ گھومنے والا ہوں گے، یعنی جہاں آدمی جس طرف رخ کرنا چاہے گا تو وہ تخت خود بخود گھوم جائے گا۔ لہم فیہا، اور ان کے لیے ہوگا جنت میں، فاکہۃ، میوے، مختلف الانواع، پھل ہوں گے، ولہم ما یدعون، اور ان کے لیے وہ ہوگا ما یدعون، جو وہ مانگیں گے، ہر منہ مانگی مراد پوری ہوگی جو دل میں خواہش۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ جنت کیا ہے، جنت ایک چھوٹی سی خدائی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، اسی طرح جنتی جب جنت میں جائے گا اس کے دل میں جو خواہش پیدا ہوگی وہ پوری ہوگی، یعنی جنت کیا ہے، ایک چھوٹی سی خدائی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، جنتی کی ہر خواہش پوری ہوگی جو دل میں آئے گا۔ یہاں تک کہ روایتوں کے اندر آتا ہے آدمی کھانا کھاتے ہوئے لقمہ اٹھائے گا، دل میں خواہش ہو کہ یہ لقمہ فلاں کھانے میں تبدیل ہو جائے، فوراً وہ لقمہ اسی کھانے میں تبدیل ہو جائے گا، اسی کھانے میں۔ اور یہاں تک کہ جنت میں بیٹھا ہوگا، پھل کھانے کو دل چاہے گا تو اٹھ کر درخت پہ چڑھ کر پھل توڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی، جیسے خواہش ہوگی وہ خوشا آ کر اس کے جھولے میں گرے گا، وہ پھل کھائے گا، پھر جا کر اسی درخت کے ساتھ لگ جائے گا۔ پرندوں کو دیکھے گا، دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ میں اس کا گوشت کھاؤں، پرندے خود آ کر کہے گے بن کر کھانا ہے، یعنی جس طرح وہ کہے گا اسی طرح اس کے سامنے آ جائے گا۔
کھائے گا پھر وہ ہڈیاں پرندے بن کر اڑ جائیں گے۔ تو جنت کی زندگی یہی ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ انسان دنیا میں اپنے خواہشات کو دبائے، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی نہ گزارے، تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی ہر خواہش کو پوری کرے گا۔ سلام، اور سلام ہوگا قولاً، یہ ایک بات ہے من رب الرحیم، رب العالمین کی طرف سے جو رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رحم الراحمین، یا اللہ ہماری صغیر کبیر گناہ کو معاف فرما، ہر قسم کے شرور سے حفاظت فرما، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما، قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، فکر آخرت نصیب فرما، آخرت کی تمام منازل آسان فرما۔ یا اللہ دین پر چلنا آسان فرما، دین کے اوپر استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ میدان محشر میں یا اللہ عرش کا سایہ نصیب فرما۔ یا اللہ قیامت کی رسوائیوں سے محفوظ فرما، گناہوں کی ذلت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، خاتمہ بالایمان فرما، موت کے وقت کلمہ نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا